ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اور اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، اور یہ قرآن مقدس اسی شب قدر میں نازل ہوا۔ جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ کی سچی اور آخری کتاب کا نزول ہوا، یہ شب قدر میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی جو شب قدر میں عبادت کر لے گا، جو شب قدر کو پالے گا اور اس میں عبادت کر لے گا، تو اسے 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینہ ہوا کرتے ہیں، تو اگر کسی نے شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا
اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے اندر زیادہ کا لفظ جو آیا ہے تو یہ زیادہ کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا، اس کا علم پروردگار عالم کو ہے۔ اور اس رات میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا روح سے مراد روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تو شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس رات کے متعلق جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آخری عشرے کی طاق رات، جیسے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں شب اور 27ویں شب، 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر روایت یہ ملتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں واقع ہوا کرتی ہے۔ بہرحال جو رمضان المبارک کی اس شب قدر میں عبادت کر لے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا اجر و ثواب پائے گا۔ سورہ قدر کی شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ سورہ قدر کا نزول کیسے ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے عظیم الشان اجتماع میں قوم بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا، جن کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت شمعون کا واقعہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 مہینے تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ رات میں آپ نماز نفل پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ 1 مہینہ اسی طریقے سے آپ نے گزار دیا۔ کفار نے ہر طریقے کا حربہ استعمال کیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن کوئی بھی حربہ ان کا کارگر ثابت نہیں ہوا۔ بالآخر کافروں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت کا لالچ دیا اور یہ کہا کہ تم اتنا مال و دولت لے لو لیکن اپنے شوہر کو کسی طریقے سے ہمارے حوالے کر دو۔ لہذا دنیاوی مال و دولت کی لالچ میں وہ ناہنجار بیوی آ گئی اور اس نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو کافروں کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک رات حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے اور آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو یہ ظالمہ عورت نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں میں اچھی طرح باندھ دیا، لیکن سامعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمعون کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کو بھی آپ آسانی کے ساتھ میں توڑ دیا کرتے تھے۔